بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں قائم احتشام. ناظرین, عموماً یہ مت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر صرف چند قسم کی جو ہے وہ کھجور ہیں جن کی پروڈکشن جو ہے وہ ممکن ہے, اور کافی حد تک ایسی کھجور ہے, ایسی ڈیٹس ہیں جو ہمیں باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتی ہیں. اب ظاہری سی بات ہے, اس میں اگر معاشی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے یا معیشت کے لحاظ سے اس پر بات کی جائے تو کروڑوں ڈالرز کا, اربوں ڈالرز کا سرمایہ جو ہے وہ صرف کھجور باہر سے امپورٹ کرنے پر ہی جو ہے وہ لگ جاتا ہے. لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کھجور جو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی تھی وہ اب جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر ہی ایوب ریسرچ ادارہ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے, ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ. آج کے اس پروگرام میں ہم جو سائنٹسٹ ہیں ان کے پاس جائیں گے اور اس سارے پروسیس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد زاہد رشید صاحب جو سائنٹسٹ ہیں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے, اور اس وقت میرے ساتھ ریسرچ ایریا میں ہی موجود ہیں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے. ان سے ڈیٹیل سے اس معاملے پر ہم بات چیت کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ ڈیٹس کی جو پروڈکشن ہے, جو کھجور کی پروڈکشن ہے وہ کس سٹیج پر پہنچ چکی ہے, کن کن نوعیت کی, کس کس اقسام کی جو ہے وہ ڈیٹس یہاں سے پروڈیوس کی جا رہی ہیں. سر, شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ مرحلہ کے سٹارٹ سے ہی ہم چلیں گے, اور سٹارٹ سے ہی میں اس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ ڈیٹس کی جو پروڈکشن ہے وہ کس سٹیج پر پہنچ چکی ہے اور کن کن مراحل سے اس نے مزید آگے گزرنا ہے. جی تھینک یو. ڈیٹ پام کے حوالے سے اگر بات کریں پوری دنیا میں تو جو ایجپٹ ہے وہ اس میں ٹاپ پروڈیوسر ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان میں اگر پروڈکشن کی بات کریں تو 5,35,000 ٹن جو ہے کھجور جو ہم یہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں, جس میں جو سندھ خیرپور کی بات کریں, ڈسٹرکٹ خیرپور جو ہے, اور جو پنجگور ڈسٹرکٹ ہے یہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اور الحمدللہ بہاولپور ہو گیا, جنگ ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, یہاں پہ بھی کھجور لگا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایک کانسیپٹ تھا, ڈیولپ ہو گیا تھا کہ جی یہاں پہ جو ایگزاٹک ورائٹیز ہیں جیسے اجوا ہے, امبر ہے, میڈجول ہیں, یہ وہ ورائٹیز تھی جو کہ اسرائیل, سعودی عربیہ میں یا ایجپٹ کے اندر یہ تھیں. تو یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا لوگوں کا کہ یہاں پہ یہ ورائٹیز نہیں ہو سکتی. لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں پہ ٹیشو کلچر ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے پودے جو ہیں وہ ملٹی پلائی کر کے اور بعد میں ہم وہ لیب سے آگے فیلڈ میں ہم اس کا ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ اجوا, امبر اور میڈجول یہ 3 ورائٹیز ہم نے باہر سے منگوائی ہیں. ٹیشو کلچر کے پلانٹس تھے یہ, اور ہم نے یہ 3 سال پہلے اس کی یہاں پہ پلانٹیشن کی تھی. اور اس میں پاکستان میں اگر بات کریں پنجاب کی تو بہاولپور, جنگ اور فیصل آباد میں ہم نے اس کی پلانٹیشن کی تھی. اور ابھی 3 سال کے عرصے کے بعد ہم نے اس کا فروٹ جو دیکھا ہے تو اس کے بڑے امیزنگ رزلٹ تھے. اجوا, امبر, میڈجول کی جو ورائٹیز ہے ان تینوں میں جو فروٹ سیٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے, اور جو فروٹ کی کوالٹی ہے وہ سیم جو گلف کنٹریز کے جو فروٹ جو ہم دیکھنے میں آتے ہیں تو سیم وہی کریکٹر ہیں فروٹ کے, اور کوالٹی بھی وہی ہے, پروڈکشن بھی وہ ہمیں وہی دیکھنے میں یہاں پہ آئی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے سائنٹسٹ کی, یہ ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو آگے ہم اس پہ میں آپ سے جو ہے وہ اس جو آپ آگے اقسام بتا رہے ہیں ڈیٹس کی, اجوا ہو گیا, امبر ہو گیا, اس پر بھی میں ظاہری سی بات ہے آپ سے بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے ابھی آپ نے ایک ٹیشو کلچر کے حوالے سے بات چیت کی ہے. ٹیشو کلچر بیسیکلی کیا ہے اور یہ کس طرح پروسیس جو ہے وہ سارا عمل میں لایا جاتا ہے, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ باہر سے جو چیزیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی تھی, جو کھجور امپورٹ کرنا پڑتی تھی, جو پاکستان میں ملنا جو ہے یا پاکستان میں جس کی پروڈکشن جو ہے وہ ناممکن تھی, وہ پاکستان میں ٹیشو کلچر کے ذریعے پروڈیوس ہو رہی ہیں. تو اس کے پیچھے یہ کیا پروسیس ہوتا ہے اور ٹیشو کلچر ایکچولی میں ورک کیسے کرتا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی, جو ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی ہے یہ ایک ماڈرن ٹیکنیک ہے بائیو ٹیکنالوجی کے اندر. سائنس کے اندر اگر بات کریں تو ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی ایسا تھا کہ جو ٹریڈیشنل یہاں پہ میتھڈ تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلانٹس کے سراؤنڈنگ میں جو اس کے سکرز نکلتے ہیں تو جو فارمر کمیونٹی ہے ان سکرز کو نکال کے یا اس کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے تھرو جو ہے وہ پلانٹ جو ہے وہ لگاتے تھے. لیکن جو سیڈلنگ جو گٹلی کے تھرو ہم لوگ پودے نکالتے ہیں اس کے اندر مسئلہ کیا آ رہا ہے, اس کے اندر جو میل اور فیمیل کی ریشو ہے اس میں جو میل کی ریشو ہے وہ ہوتی ہے کچھ 70 to 80%, باقی 20% جو ہے وہ فیمیل ریشو ہوتی ہے. کھجور کا پودا جو ہے اس میں میل الگ ہوتا ہے اور فیمیل الگ ہوتا ہے, تو اس کی باقاعدہ پھر پولینیشن ہوتی ہے, اس کے بعد فروٹ سیٹ ہوتا ہے. یہ پروڈکشن پر بھی ایک میل اور فیمیل کا ہونا جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر وہ پودا جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو وہ کس طرح ان کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہے اس پر اثر انداز. جی, اس میں ایسا ہے کہ جو 1 ایکڑ کے لیے کم از کم 8 سے 10 جو میل پلانٹس ہیں وہ ہمارے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس پہ جو ہم لوگ اینتھر یوز کرتے ہیں اس کا,
اس کی پولینیشن کے پروسیس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ نر مادہ کا سسٹم ہے. سیم جو کھجور کا بیہیویئر ہے وہ ہیومن سے وہ ریزمبل کرتا ہے. تو اس میں میل جب پلانٹ ہے وہ الگ سے گرو کرتا ہے اور فیمیل الگ سے گرو کرتا ہے. پھر ہم جو اس کے میل پہ جو سپیت ہوتا ہے جو فلاورنگ جب ہوتی ہے فروری کے مہینے میں, تو اس میں مینولی ہم چڑھ کے وہاں سے وہ اینتھر جو ہے اس کو ہم ڈرائی کرتے ہیں. ڈرائی کرنے کے بعد پلانٹ ٹو پلانٹ جا کے ہم اس پہ شٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ ایسی ٹیکنالوجی پمپنگ ٹیکنالوجی بھی ہے جس سے ہم وہ جو اس کا پاؤڈر ہوتا ہے اینتھر جو ہے تو وہ ہم اس میں فل کر کے اس پہ سپرے بھی کر دیتے ہیں. تو یہ مرحلہ جو ہے یہ اس سیزن میں 3 سے 4 دفعہ ہمیں ریوائز کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی فروٹ سیٹنگ ہو جاتی ہے. اچھا, ابھی جو یہ پروڈکشن کا سلسلہ جو اس وقت شروع ہو چکا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے اور آگے کن کن مراحل سے اس کو جو ہے وہ گزارا جائے گا؟ جی پہلے جو کھجور تھی اس میں عام جو ہماری ٹریڈیشنل ورائٹیز تھی جس میں حلاوی ہوگی, خضروی ہوگی, بیگم جنگی ہے, زیدی ہے یا ڈکی, یہ ورائٹیز جو تھیں یہ پاکستان میں چل رہی تھیں. لیکن الحمدللہ جو ہم نے یہ اسٹڈی کی ہے اس پہ ٹیشو کلچر پلانٹس پہ جو ہماری ایکزوٹک ورائٹیز ہیں یہ اب کامیاب ہو گئی ہیں. اب ہم اس کی ٹیشو کلچر ٹیکنیکس پہ بھی کام کر رہے ہیں. مطلب پودے سے ہم اس کا چھوٹا سا پیس لیتے ہیں, ٹیشو لیتے ہیں اور اس کو ہم لیبارٹری کے اندر آرٹیفیشل وے میں جو ہے اس کو ہم گروتھ میڈیا پرووائڈ کر کے ایم ایس میڈیا پرووائڈ, یہ ہمارا پوری مطلب ٹیکنیک ہے, ریسپی ہے ہماری. اس میں ہم اس کو نیوٹرینٹس پرووائڈ کر کے اور وہاں سے ہم جو پلانٹس ہیں وہ تیار کرتے ہیں اور آگے پھر فیلڈ میں ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. اچھا, ہمیں عموماً یہ ابھی تک چونکہ اس کی تیاری کا ایک عمل ہے, ایک بنیادی سٹیپ پر اس وقت یہ کھڑی ہے, تو کتنے عرصے تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ مارکیٹ میں آ سکتی ہے؟ کتنے عرصے تک جو ایک لوکل فارمر ہے وہ اس چیز سے بینیفٹ اٹھا سکتا ہے؟ جی لوکل فارمر کی اگر بات کریں تو الحمدللہ اس میں ہم لوگ جو پلانٹس جو اس کے ارد گرد سکرز ہیں تو اس کو ہم آگے ملٹیپلائی کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ پنجاب کے اندر ہم اس کی پروویژن پہ کام کریں. یہ چونکہ ہمارا ایک ریسرچ کا ادارہ ہے, ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ بیسیکلی ریسرچ کا ہے, تو اس کو کمرشلائز کرنے کی جو ضرورت ہے اس میں ہماری ایکسٹینشن ونگ ہے یا ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے وہ کریں, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہم اس کو اس میں انڈلج کریں تاکہ جو اس کی فردر پلانٹس کی پروویژن ہے یا پاکستان میں جو اس کی پروڈکشن ہے اس کو انکریز کیا جائے. لیکن ٹرائل بیسس پہ الحمدللہ یہ اجوا, امبر, میڈجول, یہ جو ایکزوٹک ورائٹیز ہیں یہ پاکستان میں بالکل کامیاب ہے. یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ. آپ کے پاس کوئی ہے سیمپل ان کا آپ دکھا سکتے ہیں؟ میں یہ دکھانا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ یہ امبر ورائٹی ہے. اس کے آپ فروٹ کی سائز کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے اپیلنگ کلر کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی جو ہم ڈرائنگ کر رہے ہیں جو ڈرائی ڈیٹس ہیں پاکستان میں وہ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یو ایس اے, یو اے کے جو منگوائی جا رہی ہیں, تو یہ اس میں سولر ڈی ہائیڈریشن ٹیکنیک ہے ایک, اور ایک ہم نے باہر سے جو ہے چائنا سے ہم نے ایک ڈرائر امپورٹ کیا ہے, اس کے اندر بھی ہم اس کو ڈرائی کر رہے ہیں. یہ ڈرائر کے اندر ہونے والے پروسیس اور ابھی جو ایک سولر پروسیس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے ان کے درمیان تھوڑا سا ہمیں ڈفرینس بتا دیجئے کہ کس طرح جو ہے وہ ان کو ڈرائی کیا جائے گا ان دونوں پروسیس سے. اگر ہم ڈرائر کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ڈرائر سے ہٹ کر جو ہے وہ پھر ہم سولر کا استعمال. جی ہم فروٹ کو چونکہ ڈیٹ پام کے اندر ایک سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ مونسون کا سیزن جو ہے, بارشوں کا سیزن جو ہے اس میں فروٹ کے اندر جو ہے راٹننگ شروع ہو جاتی ہے. اور پورے پاکستان میں جتنے بھی ڈیٹ پام کے گروورز ہیں ان کی یہ اپروچ ہوتی ہے کہ مونسون سیزن سے پہلے وہ اپنی جو ڈیٹ پام ہے اس کو ڈرائنگ کی طرف لے جائیں. تو ہم نے ڈرائنگ ٹیکنیک یہاں پہ نکالی ہے جس میں ہم نے اپنے گلاس ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, اس کے اندر ہم سولر ڈی ہائیڈریشن کر رہے ہیں اور جو ڈرائر ہے اس کے اندر ہم 52 سینٹی گریڈ ٹمپریچر جو ہے وہ سیٹ کر کے تو 3 دن کے اندر یہ کھجور ہم تیار کر رہے ہیں. اس کا ہم پریکٹیکل ڈیمو بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. جی یہ بالکل اس وقت ہمارے ساتھ سائنٹسٹ موجود تھے زاہد رشید صاحب, اور یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ جن پروسیس سے گزارا جا رہا ہے ڈیٹس کو وہ بھی آگے چل کر ہمیں آپ بتائیں گے. امپورٹ کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ملک کا ایک بڑا سرمایہ جو ہے وہ ہمیں باہر سے جب ہم کھجور منگاتے ہیں, جس طرح بھی بتا رہے تھے اجوا ہو گیا, امبر ہو گیا, دیگر اقسام کی جو کھجور ہم باہر سے جب منگواتے ہیں تو ہماری انکم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے باہر کے ممالک میں جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی اگر یہ جو ہمیں باہر سے پہلے گولف کنٹری سے منگوانا پڑتی تھیں یا ہمیں جو ہے وہ دوسرے ممالک سے یہ منگوانا پڑتی تھی, لیکن اب اگر اس کی پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ہو رہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ بات جو ہے قابل ستائش ہے. آگے بڑھیں گے, آگے بڑھ کر جو ہے وہ جو مزید پروسیس اس وقت کھجور کو گزارا جا رہا ہے یا مزید جو آگے معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک سینئر رپورٹر ان کی بھی اس معاملے پر جو ہے وہ رائے حاصل کی جائے کہ اس وقت جو ہے جو امپورٹ کی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ کتنا ریونیو اس وقت پاکستان انویسٹ کر رہا ہے ڈیٹس کو باہر سے امپورٹ کرنے پر. تو ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ, وقت میں مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں.
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम एक ड्रायर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो जो डेट्स रखी गई हैं जिन पर अभी पहले डॉक्टर साहब ने बात की, अब इस मरहले में जो है वो इन डेट्स की जो है यहाँ पर ये जो पड़ी हुई हैं खजूरें, इनकी जो है वो तैयारी की जा रही है, इनको फाइनल जो है वो टच दिया जा रहा है। इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है और इस हाई टेम्परेचर में यहाँ पर खड़े होना ज़रा दुशवार है। हम कोशिश करेंगे कि ये एक चीज़ हमने आपको दिखानी थी कि ड्रायर के अंदर जो है वो किस तरह यहाँ पर जो खजूरें हैं उनकी तैयारी जो है वो की जा रही है। हम बाहर चलेंगे, बाहर चलकर डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और इस मरहले को जो है, इस प्रोसेस को जो है वो डिटेल से समझेंगे कि असल में जो है वो यहाँ पर किस तरह ये सारा मैकेनिज़्म जो है वो तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर अमूमन कितने दिन खजूर को जो है वो रखा जाता है और क्या फिर यही इनका फ़ाइनल एक टच होता है कि यहाँ पर थोड़ी देर इनको जो है वो चंद दिन रखने के बाद ये तैयार हो जाती हैं, ये रेडी हो जाती हैं? अजी डेट्स की अगर ड्राइंग के हवाले से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के अंदर, सिंध के अंदर ये प्रैक्टिस जो थी ट्रेडिशनली की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे लोग सोलर जो हीट थी उसको उसके थ्रू जो वो कर रहे थे, तो वो ओपन एयर में आम वो चटाइयाँ बिछा के बाहर वो कर रहे हैं, जहाँ के वहाँ पे जो हाइजीनिक कंडीशन है वो बहुत पोर होती हैं और उसमें कंटेमिनेशन और जो फ्रूट के अंदर रॉटनिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने फिर यहाँ पे सोलर डिहाइड्रेटर, जो यहाँ पे ये ग्लास हाउस आपने देखा है पीछे, हमने ये इंस्टॉल किया और इसके अंदर हमने जो अजवा, अंबर, मेडजोल जो वैराइटीज़ थी, उसमें आपने मेडजोल वैराइटी अभी देखी हमने रखी हुई थी। तो इसकी जो ड्राइंग का प्रोसीजर है वो हमने यहाँ पे किया है। हम फ्रूट को वहाँ से प्रॉपर हार्वेस्ट करके उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से इन फ्रूट को रखते हैं, जो कि 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इसके लिए हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और 4 to 5 डेज़ के अंदर यहाँ पे ये तैयार हो जाती है। अच्छा, इस टेम्परेचर के अंदर 4 से 5 दिनों में जो है वो इसकी तैयारी हो जाती है कि इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है कि अगले प्रोसेस में आप लोगों ने उसका फाइनल एक टच भी देना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि अमूमन हम ये भी चीज़ देखते हैं, जिस तरह आपने सिंध के इलाकों की बात की कि वहाँ पर जो है सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके उनको रेडी जो है वो किया जाता है, तो उससे हट कर यहाँ पर चूँकि इनको ड्रायर में रखा गया है, यहाँ पर इनकी जो है वो इनके जो पकने का अमल है वो हो रहा है, तो इसके बाद इसका फाइनल टच क्या होगा और किस तरह अगला प्रोसेस होगा? जी, यहाँ पे आपने देखा है कि इसमें सोलर ड्राइंग हो रही है और हमारे पास एक डिहाइड्रेटर भी है, उसके अंदर हम बाकायदा जो डिजिटलाइज सिस्टम है और 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम उसको रख के और 3 दिन के अंदर हम वहाँ पे रिज़ल्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन को हम देखते हैं और इसका जो प्रॉपर मॉइस्चर लेवल जो है, सबसे बड़ा फैक्टर जो किसी भी फ्रूट का उसकी शेल्फ लाइफ के लिए होता है वो उसका मॉइस्चर लेवल होता है। तो इसके मॉइस्चर लेवल को हम रेगुलेट करते हैं यहाँ पे। यहाँ ड्राइंग के बाद हम फर्दर इसकी एक ऑयल कोटिंग करते हैं, एडिबल ऑयल कोटिंग होती है और उसके बाद ये रेडी टू यूज़ होता है। उसके ऑयल कोटिंग में क्या चीज़ होती है? जी, उसमें जो हमारे पास एडिबल ऑयल कोटिंग जो की बात करें तो उसमें हमारे पास जजूब ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, तो ये वो ऑयल हैं जो एडिबल ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल है। उसकी जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और जो आगे फर्दर जो फंगस अटैक है वो नहीं इससे होता। यानी इसकी ज़ाहिर सी बात है वो जो एक लाइफ है वो ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ के इस्तेमाल से जो है बढ़ जाती है। अच्छा, उसके साथ ही हम इस चीज़ की तरफ भी मैं आना चाहूँगा कि अमूमन फार्मर वो इस चीज़ से अभी जो ख़ास तौर पर खजूरों का जिनका काम कारोबार है या जिनके जो है वो ज़मीनों में खजूरें अमूमन हम लगी देखते हैं या जिनका रोज़गार खजूरों से मुंसलिक है, उन तक जो है वो इस चीज़ को कन्वे करना आप लोगों के लिए दुश्वारियाँ कितनी आती हैं और किस नौयत की दुश्वारियाँ आती है जब उन लोगों तक जो है वो ये चीज़ को आप कन्वे करते हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा जो फार्मर कम्युनिटी है, जो डेट पाम की इस तरह से उनके ऑर्चर्ड्स हैं, स्पेशली सिंध में ये बहुत ज़्यादा इसके ऑर्चर्ड्स हैं, तो इसमें मॉनसून जो है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। मॉनसून के सीज़न में जब फल जो है वो उसकी राइपनिंग हो जाती है, तो जब इस पर रेनफॉल का शुरू हो जाता है, मानसून शुरू होता है, तो उसमें जो फल है उसकी रॉटनिंग स्टार्ट होती है। तो रॉटनिंग को कोप करने के लिए हम लोगों ने ये एक टेक्निक निकाली है। वो फार्मर अपने फ्रूट को टाइमली हार्वेस्ट करके अगर इस तरीके से कर लेता है तो वो अपनी सारी जो प्रोड्यूस है उसका प्रॉफिट जो है वो 100% जो है वो सेव कर सकता है। और सेकेंडली मैं बात करूँगा इसकी प्रोविज़न को, तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो कोई सब्सिडी की स्कीम निकाले जो कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ताकि जो फार्मर कम्युनिटी है वो अपना फ्रूट जो है वो गवर्नमेंट के साथ इसकी सब्सिडी के साथ
ساتھ کوئی ایسے ڈسٹرکٹ وائز کو جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ انسٹال کر دیے جائیں یا ایسے کوئی ڈی ہائیڈریٹر انسٹال کر دی جائیں تاکہ فارمر کمیونٹی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے سکے. اچھا ابھی تک تو ہم اس چیز کو امپورٹ کر کے اپنے جو ذخائر تھے وہ ظاہر سی بات ہے بیرونی ممالک میں بھیج رہے تھے. اب آنے والے حالات میں آنے والے ٹائم میں اگر ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں فارمرز بہتری کی طرف جو ہے وہ سوچتے ہیں یا فارمرز کی بہتری ہوتی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی ایکسپورٹ میں جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. جی ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں انٹرنیشنلی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیشنلی ایجپٹ جو ہے 2021-22 کا اگر ڈیٹا دیکھیں آپ تو ایجپٹ جو ہے وہ گلوبل ٹاپ ایکسپورٹر تھا, اس میں گلوبل لیڈر تھا ڈیٹ کی ایکسپورٹ کے اندر. تو پاکستان کے اندر اگر بات کریں تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ 5,35,000 ٹن جو ہے اس کی ہماری پروڈکشن ہے. اس میں سے صرف جو ہے وہ 80 سے 85,000 جو کھجور ہے ٹن کھجور جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اتنی کم کھجور. ہاں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فریڈ چارجز ہیں یا جو فارمر کمیونٹی ہے ان کو یہ اپرچونٹی نہیں مل رہی, گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ فوکس نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ہماری کھجور ہے وہ بڑی اچھی الگ پائے کی کوالٹی کی کھجور ہے. ہمارے پاس سندھ کے اندر جو اصیل جو ڈکی جو ورائٹیز ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر, اور جو ہم نے اب ورائٹی جیسے ہم یہ باہر سے لے کر آئے ہیں اجوا امبر میڈجول, تو اس کی اگر پروویژن ہم کرتے ہیں پنجاب میں اس کی پروڈکشن بڑھاتے ہیں تو نہ صرف یہ پاکستان میں اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اپنی ایکسپورٹ ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ایکسپورٹ میں بھی اس میں جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن ابھی تک جو ڈکلائن رہا ہے یا جو ایک پستی رہی ہے اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ کیا تھی کہ ایک اچانک سے جو ہے وہ حالات ابتر ہوئے یا حالات صحیح نہیں ہو سکے, خاص طور پر جو ڈیٹس کی پروڈکشن ہے اس حوالے سے کیا فارمرز کو جدید طرز کی وہ جو ایک پروسیس تھا اس کا نہیں معلوم تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, یا پھر کوئی اور وجہ تھی اس چیز کی؟ جی بیسک اس میں یہی جو ہم ٹریڈیشنل پریکٹسز جو یوز کر رہے ہیں اس کی ڈرائنگ کے اندر یا ہماری پروڈکشن کے اندر, تو فارمر کمیونٹی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ اوپن جو اسکائی ہے یا اوپن ایئر جو ہے اس کے اندر اس کو ڈرائی کر رہے ہیں, تو اس میں ان ہائیجینک کنڈیشن ہے, تو اس وجہ سے جو فروٹ کی کوالٹی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. جیسا کہ یہ اس طرح کے ڈی ہائیڈریٹر آگے ہیں, یہ ہم نے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا ہے. اگر فارمر کمیونٹی اس پہ فوکس کرے اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں اس کے اکارڈنگلی اگر ہم فروٹ کی کوالٹی کو کریں تو الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ ماڈرن ٹیکنیکس جو ہیں, جیسے یہ سولر ڈی ہائیڈریشن ہے یا ڈی ہائیڈریٹرز آ چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو رینی سیزن ہے اس کے اندر ہم بیگنگ ٹیکنیک ہم نے ایک انٹروڈیوس کروائی ہے, جس سے جو ہمارا پھل ہے اس کی راٹنگ جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, اگر فارمر کمیونٹی اس پہ فوکس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ڈیٹ انڈسٹری ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اچھا, اس کو نچلے لیول تک ظاہر سی بات ہے پہنچانے کے لیے جس طرح محکمہ زراعت کی ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں ہیں, تو محکمہ زراعت اس میں آپ لوگوں تک کتنی حد تک جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا کام ایک تجربہ کر کے جو ہے وہ اس کو حتمی مراحل تک ایک فائنلائز کرنا ہے, اس پروجیکٹ کو فائنل کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آگے اس کا ایک اہم اور سب سے ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرحلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے جو لوکل لیول کا فارمر ہے اس تک اس چیز کو پہنچانا, تاکہ جس کے لیے اتنی جد و جہد کی جا رہی ہے, جس کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے وہ رنگ بھی لائے. تو کیا محکمہ زراعت کی طرف سے صحیح آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز پر کوآپریٹ کیا جاتا ہے؟ جو چیز یہاں پر پروڈیوس کی جاتی ہے نچلے لیول تک, لوکل لیول تک, لوکل کسان تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے؟ جی آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے. اس حوالے سے میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ہمیں اس پہ پروجیکٹس دیے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے جو فارمر کمیونٹی ہے ان کو ہم نے اس پہ ٹریننگ بھی دی ہے, اور ہمارا فارمر ٹریننگ پروگرام اس میں ہوتا ہے. فارمر ڈیز ہم کر رہے ہیں اس میں پلانٹس کو ہم اس میں جو اس کی آگاہی اویئرنیس جو دے رہے ہیں ہم لوگ کہ پلانٹس جو ہے وہ لگانے کیسے ہیں, اس کا لے آؤٹ پلان کیا ہے, اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, فارمر کمیونٹی کو بتا رہے ہیں. نہ صرف یہ فیصل آباد بلکہ جو ہمارا جنگ میں جو سب اسٹیشن ہے یا بہاولپور کے اندر ہے, تو وہ پورے پنجاب کے اندر ہم اس کے فارمر ڈیز جو ہے وہ ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس کے پلانٹس کی پروویژن ہے ہم اس کو انشور کر رہے ہیں. تو اس میں جو پہلے ایک پریکٹس چل رہی تھی کہ سیڈ کے تھرو جو لوگ پلانٹس لگا رہے تھے, تو ہم نے جو ہے وہ سکرز جو اس کے ہیں جو اس کا ویجیٹیو میتھڈ ہے ہم نے وہ انشور کیا ہے, اور اب ہم ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ڈیٹ انڈسٹری کے اندر انشاءاللہ ایک انقلاب آنے والا ہے. تو ٹیشو کلچر ٹیکنیک جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو لے کے آ رہے ہیں آگے,
تو فارمر کمیونٹی جو ہے اس سے کافی استفادہ کرے گی. اچھا میں آؤٹ کم کا بھی آپ سے ظاہر سی بات اس چیز کا جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو فارمر آ رہا ہے آپ لوگوں کے پاس وہ کتنا کوئی ایک چیزوں سے مطمئن ہے. ابھی تو چونکہ یہ ایک انڈر دا پروسیس چل رہی ہیں, ابھی اس پر جو ہے وہ کام ہونا باقی ہے, لیکن اس سے قبل جو خدمات ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سر انجام دی گئی ہیں اس پر جب یہ کسان آیا ہے اس کی طرف سے کیا آؤٹ کم رہا ہے, اور اس نے کیا کہا ہے کہ کیا واقعی وہ جو چیزیں آپ لوگوں کی طرف سے پروڈیوس کی گئی, پروڈکشن کی گئی, وہ اس سے مطمئن رہا, اس نے اس کو بھی اس کی چیز کی آؤٹ کم اچھی ملے. جی اگر پنجاب لیول کے حوالے میں بات کریں تو الحمدللہ ہمارے ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے پورے پنجاب میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے ریسرچ کے حوالے سے, اور اس میں ہماری جو ایکسٹینشن ونگ ہے اس کے جو آفیسر تھے وہ بھی اس میں انوالو تھے اس کی فارمر ٹریننگ پروگرام کے اندر. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ انوالو ہو. اس میں سب سے بڑی بات جو پاکستان میں نے دیکھی ہے کہ جو ڈیٹس کی بات کر لیں یا باقی فروٹس کے اندر بات کر لیں تو فروٹ کی جو پروسیسنگ ہے پروسیسنگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. پاکستان میں جو پروسیسنگ انڈسٹری ہے وہ بالکل زیرو لیول پہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں میٹرو سٹورز کے اندر یہ بڑے بڑے جو سٹورز ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بائی پروڈکٹ آ رہے ہیں. تو ڈیٹس کے اندر اگر بات کریں تو اس میں جیم, جیلیز, مارملیٹس جو ہیں یا اور بہت سارے اس کے جو کینڈیز ہیں یا اس کی جو لیدر یا بہت سارے جو اس کے بائی پروڈکٹ ہیں وہ تیار کیے جا سکتے ہیں. تو اس سے ہم بہت سارا جو ہے کسی زر مبادلہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں. بالکل. اچھا اس کے ساتھ ہی میں آخر پر جو ہے وہ میسج بھی آپ سے اس چیز کا ضرور لینا چاہوں گا کہ جو اس وقت کسان ہے, جو میرا فارمر ہے, جو دیکھ رہا ہے, اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, خاص طور پر جو ابھی معاملات چل رہے ہیں یا ابھی جن چیزوں کی پروڈکشن چل رہی ہے, ڈیٹس کی ہو گیا, دیگر معاملات ہو گئے, کسان کے لیے ایک شارٹ سا پیغام. جی فارمر کمیونٹی کے لیے میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ عام اسٹیپل کراپ جو فیلڈ کراپ ہے اس کی نسبت اگر آپ آرچرڈ کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک 15 سے 20 سال کی انویسٹمنٹ ہے. تو فروٹ کی جو پروڈکشن ہے, آپ گاوا کی بات کر لیں, آپ سٹرس کی بات کر لیں, آپ ڈیٹس کی بات کر لیں, تو یہ ایک بڑا پروفیٹیبل جو ہے وہ بزنس ہے. تو اس کے اندر پراپر جو اس کی جیومیٹری, اس کا لے آؤٹ, اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کم از کم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے کنسرن کر کے پھر اپنے جو آرچرڈ ہے اس کو اسٹیبلش کریں. سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ اس کے پلانٹس ہیں. سرٹیفائڈ پلانٹس پہ ہم نے کام کیا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ہمیں سرٹیفائڈ پلانٹس پہ ہمیں ایک پروجیکٹ دیا تھا. اس پروجیکٹ میں ہم نے پورے پنجاب کے اندر نرسریز کا ہم نے وزٹ کیا, ان کو ہم نے ٹریننگ دی اور ہم نے یہ ماڈرن ٹیکنیکس ان کو بتائیں, اور اس بیسس پہ ہم نے بہت ساری نرسری پنجاب کے اندر رجسٹر کی ہیں. اور اب الحمدللہ کافی حد تک جو ہے اس کی جو پلانٹس ہیں وہ کوالٹی پلانٹس مل رہے ہیں. اس میں فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کا ادارہ ہمارے ساتھ تھا اور ڈفرینٹ جس میں جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ انوالو تھے. تو الحمدللہ یہ ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے سرٹیفائڈ پلانٹس پہ بڑا کام کیا ہے, اور اس میں جو کھجور کے پلانٹس ہیں وہ بھی سکرز جو ہیں ہم وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کافی بہتری اس میں دیکھنے میں آ رہی ہے. بہتری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس میں دیکھنے آ رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد رشید صاحب موجود تھے, سائنٹسٹ سے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو ڈیٹس کی پروڈکشن ہے, ڈیٹس کے حوالے سے جو اہم چند اقسام ہیں جو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی تھی, اپنی آپ کہہ لیں کہ بڑے پیمانے پر جو ہمیں اپنا پیسہ تھا وہ باہر کے ممالک میں بھیجنا پڑتا تھا, اب انہی ڈیٹس کی تیاری جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے. اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ایک مختصر سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ابھی تھوڑی دیر قبل ہی آپ نے ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے بارے میں سنا ہوگا کہ 2 طریقہ کار سے جو ہے وہ جو کھجور کا عمل ہے, جو کھجور کا پروسیس ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. ٹیشو کلچر ٹیکنیک جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, کس طرح کام کرتی ہے, اور کس طرح جو ہے وہ اس ٹائم میں ایک فارمرز کو جو ہے وہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, اور اس کے تحت یہاں پر کن کن ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر کن کن جو ہے وہ بیجوں کی تیاری کی جا رہی ہے, کن کن جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ پھلوں کی تیاری کی جا رہی ہے. تو اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں فرسٹ آف آل اس ٹیکنیک پر. جی تھینک یو. یہ بایو ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جی ہمارا یہاں پہ ایوب ریسرچ کے انڈر. تو الحمدللہ جو ڈیٹ پام کی ٹیشو کلچر جو ہے اس کو بڑی امپورٹنس ہے, اور پاکستان میں اس کی کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے لکیلی. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا جو ٹیشو کلچر ٹیکنیک اس کی جو ہے وہ اس میں کافی ڈیفیکلٹی اور کنٹامنیشن فیس کرنی پڑتی ہے, اور اس پہ ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور بایو ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے ایبری کے نام سے, تو اب لوگ ہم یہ مل کے کام کر رہے ہیں اس پہ. تو الحمدللہ اس پہ جو ہے ہمارے سائنٹسٹ ڈاکٹر آمنہ اور میں اس پہ کام کر رہے ہیں.
تو انشاءاللہ اس پہ ہمیں کچھ سکسیس جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور مزید اس کو ہم جو ہے اس کی جو ریسیپی ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں. تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ٹیشو کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ڈیٹ پام کا شکر ہے اس کو ہم پیل آف کر کے اس کے اندر سے جو میرسٹمیٹک ٹیشو ہوتا ہے اس کو ہم نکالنے کے بعد واشنگ پراپر اس کی کر کے، اور یہاں پہ یہ لیمینر فلو کے اندر ہم اسے لے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کیا یہ وہی ٹیشو ہے جس کے بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ٹیشو نکال کر وہی جو ٹیشو شکر کے اندر سے جو میرسٹمیٹک ٹیشو نکالا ہے اور اس کو یہ میڈیا کے اندر یہ گرو کر رہا ہے، تو اس سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں. اس کی پراپر جو ہے اینٹی فنگل جو کیمیکل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اور جو بیکٹیری سائڈز ہوتی ہیں اور باقی جو ڈفرینس ہوتی ہیں، وہ اس کی ہم ٹریٹمنٹ اس کو دیتے ہیں. اور اس کی پراپر واشنگ کے بعد جو ہے اس کا میڈیا جو ہے وہ ہم نے اس کا MS میڈیا ہے، اس کے اندر اور ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، تو وہ انگریڈینٹس اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ کلچر روم میں اس کو گرو کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس وہ لیمینر ایئر فلو ہے جس کے اندر اس کی واشنگ ہوتی ہے. اس کا یوز بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طریقہ کار سے جو اس کو استعمال کیا؟ یہ ایک ایسا یہ انہوں نے تیار کیا ہوا یہ کیبنٹ ہے، یہ کیبنٹ ٹائپ ہے کہ یہ لیمینر ایئر فلو کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ واشنگ ہوتی ہے تاکہ کنٹامینیشن نہ ہو. بیسیکلی یہ کنٹامینیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لیمینر ایئر فلو بنایا گیا تھا. تو اس کے اندر بیٹھ کے ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ پراپر اس کی ٹیشو کلچر کے اندر یہ جو پروسیس ہے ہوتا ہے اس میں واشنگ جو ہے وہ اس کی پراپر واشنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہی جو ہمارا میڈیا ہے اس کے اندر ہم اپنے جو ایکسپلانٹ ہے اس کو ہم رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو سامنے اپنا جو روم ہے ہمارا، تو وہ بھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا جہاں پہ یہ سارا ہو رہا ہے. اچھا، میں وہ ظاہر سی بات ہے وزٹ کرنا چاہوں گا، وہ بھی میں دیکھنا چاہوں گا کہ جہاں پر مزید جو ہے وہ جو آپ لوگوں کی نئی پروڈکشنز ہو رہی ہیں یا نئے جو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں وہ رکھے گئے ہیں. ناظرین آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کر جو مزید یہاں پر پھل ہو گیا یا پودے ہو گئے یا جو یہاں پر تیاریاں اس وقت کی جا رہی ہیں جن پر ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین یہ وہ لیب ہے جہاں پر مختلف پودوں کی، جہاں پر ہارٹیکلچر کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر جو ہے مختلف ایکسپیریمنٹس جو تجربات کیے جا رہے ہیں ان کی جو ہے یہاں پر تیاری ہو رہی ہے. اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو ایک باقاعدہ ایک پروسیس سے گزارا جا رہا ہے، ایک باقاعدہ جو پورا ان کا ایک میکانزم ہے اس سے جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے. یہاں پر ہم چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہوئے یہاں ان سے یہ بھی جانیں گے کہ یہاں پر کن کن پودوں کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے، کن کن نئے ایکسپیریمنٹس کو یہاں پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس ہے اس کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان کو بہتر سے بہتر کس طرح جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر کن چیزوں پر جو ہے وہ تجربات کیے جا رہے ہیں، کن چیزوں پر اس لیب کے اندر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ اس وقت کیے جا رہے ہیں؟ جی میں نے جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ بایو ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی یہ لیب ہے، اور ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ ڈیٹ پام کے ٹیشو کلچر پہ کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ شوگر کین کے ٹیشو کلچر پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ بھی سکسیزفل ہے. یہ آپ کے سامنے جو پڑی ہوئی ہیں ریکس کے اندر یہ دکھا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ جو ہے ٹیشو کلچر جو کیا ہوا ہے یہ سارا جو ہے اس میں ویٹ کا بھی ہے، ویٹ کا بھی سکسیزفل ہے، شوگر کین کا سکسیزفل ہے، بنانا جو ہے وہ ہمارا سکسیزفل ہے. تو یہ جو ہمارا جی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ ویٹ کا کیروجینسز ہے جی. تو یہ ویٹ بھی یہ کامیاب ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ گندم کا جی یہ جو ہے وہ تجربہ کیا جا رہا ہے گندم کے حوالے تو یہ اس کی کیروجینسز پڑی ہے. اچھا، اس میں کیا کیا نئی چیزیں، کیونکہ عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی پیداوار جو ہو گئی، گندم کی پیداوار کو مزید پروگریسو مزید بہتر بنانے کے لیے اس وقت کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو ویسے نظر آ رہی ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جیسے کہ جی یہاں پہ ڈفرینٹ ہماری جو لائنز ہیں ہم اس پہ کام کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو پلانٹس جو ہے اس کی جو ماڈرن ٹیکنیکس کے تھرو ہم جو تیار کر رہے ہیں وہ ہے ٹیشو کلچر. تو یہ ہمارا ویٹ ہے، اس کے علاوہ شوگر کین ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جس کے اوپر ٹیک پہ کام کیا ہے. تو الحمدللہ جو ٹیک ہے وہ بھی کامیاب ہو گیا ہے. لیکن ہمیں جو ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ ڈیٹ پام کے اندر ہے. یہ کس نوعیت کی آپ کو جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز اس چیز میں؟ جی ڈیٹ پام کے اندر جو سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ہے وہ ہے اس کے اندر کنٹامینیشن آتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمل پودا جو ہے یہ اس وقت گرو کر رہا ہے، لیکن جب اس کے اوپر کسی بیکٹیریا یا فنگس کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ اس کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں اس کو ڈیمیج کرتا ہے اور اس کی جو گروتھ ہے وہ سٹنٹ ہو جاتی ہے. تو ڈیٹ پام کے اندر سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اس کی کنٹامینیشن کا ہے، اور ہم اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا میڈیا ہے تو پوری دنیا میں یہ اگر بات کریں تو ایجپٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ٹرکی ہے، اور اس کے علاوہ جو دبئی کی کچھ لیبز ہے وہاں پہ جو اس کی ٹیشو کلچر ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس کی کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے.
اور ہمارا اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا بیکٹیریا سے وہ ذرا مشکل ہے اس میں جو کنٹامنیشن آتی ہے. لیکن اس میں پھر ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی الٹرنیٹو بھی تو ہوگا, جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ زیادہ مسئلہ اس وقت درپیش آتا ہے جب بیکٹیریا اس پر حملہ آور ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا چیز ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس کو بچایا جا سکتا ہے ابھی تک جو آپ نے ریسرچ کیا یا ابھی تک آپ نے جو تجربہ؟ اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈفرینٹ جو ہے ریسپی ہم نے یوز کی ہے اور ڈفرینٹ کیمیکلز اس میں یوز کر رہے ہیں, تو اس کی جو کنٹامینیشن ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پہلے سے کم ہو گئی ہے. اب ہم آگے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم جو اس کی گروتھ ہے اس میں بھی سکسیس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے, لیکن انٹرنیشنل کولیبوریشن ہمارا ہے لوگوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ جلد ہم اس پہ کامیابی لے آئیں گے. تو پاکستان میں انشاءاللہ یہ جو ہمارا بایو ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اور ہمارے اسپیشلی جو ڈی صاحب ہیں ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب, وہ اس پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں. تو ان کی سپورٹ سے, ان کی کولیبوریشن سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ڈیٹ پام کا ٹیشو کلچر, یہ جو ڈیٹ کی انڈسٹری ہے, تو ڈیٹ پام کی انڈسٹری میں یہ بہت بڑا انوویشن ہوگا. بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک آپ کو اس چیز میں ظاہر سی بات ہے کامیابی دے. اور اس کے ساتھ یہ تو ڈیٹس کا ہو گیا, گندم کا ہو گیا, اس کے علاوہ اور کون سی چیز یہاں پر پڑی ہے جس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ یہاں پر کام کیا جا رہا ہے, کس سٹیج پر تک جو ویٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, میز کے اوپر بھی ہم یہاں پہ ٹیشو کلچر میں کام کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے پوٹیٹو کا جو ہے وہ ہمارا ساہیوال میں الگ سے سیٹ اپ ہے, تو وہاں بھی ہمارا ٹیشو کلچر پہ کام ہو رہا ہے. یہ ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ سائنس کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن ہے, اور یہ آگے جو پروڈکشن ہے اور جو ورائٹیز کو ہم جو آگے اس کا جو جین بینک ہے اس کو جو ہم نے محفوظ کرنا ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ فورم ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹس کے اندر جو ٹیشو کلچر ہے اس میں ہم کامیابی لے کے آئیں گے, ہمارے سائنٹسٹ پہ لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں اس سے پہلے چونکہ یہ جس طرح پہ ٹیکنالوجی کی آپ بات کریں, اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی کس کے پاس تھی, کون سا ملک اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہا تھا, اور کس طریقے سے ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال آیا کہ اس طرف اب ہمیں بھی جانا چاہیے؟ یہ پوری دنیا میں جو ٹیشو کلچر ہے یا بایو ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور اگر بات کریں پوری دنیا میں ڈیٹس کے حوالے سے, تو جو ایجپٹ ہو گیا یا ٹرکی ہو گیا یا وہ جو کنٹریز ہیں انہوں نے اس میں سکسیس لے کے آئے ہیں, اور یو اے کی کچھ لیبس کے اندر بھی یہ تیار ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ڈیٹس کی اگر ٹیشو کلچر کے حوالے سے بات کریں تو وہ کامیابی دیکھنے میں نہیں آئی, لیکن الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس میں نا بہتری لے کر آئیں گے. بہتری کی آپ کو ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے وہ امید ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ابھی تک موجودہ حالات کی اپنے بات کی کہ موجودہ ٹائم پر جو ہے وہ یہ چیزیں اس وقت ہم جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں, ان چیزوں پر جو وہ تجربات جاری ہیں. آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کی ظاہر سی بات ہے جب بیٹھتے ہیں, چیزوں کو سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, آپ کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں, کن کن چیزیں ایسی ہیں جن پر اس وقت جو ہے وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جن کی بہتری کے لیے اس وقت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر ہم خود کو ایک زرعی ملک کہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی زراعت کو جو ہے وہ مضبوط بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھانا پڑیں گے. کون کون سی چیزیں ہیں جن میں مزید بہتری کی گنجائش ہے اور جن میں مزید بہتری کا آپ سوچ رہے ہیں؟ جی, اگر پاکستان میں اگر فروٹ پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو الحمدللہ پاکستان میں جو فروٹ کی پروڈکشن ہے وہ آگے آنے والے دور میں مزید بہتر ہوگی, کیونکہ اس کے اندر جو مائنر فروٹس ہیں لائک بیریز ہیں, یا اس میں ہمارا جو ادارہ ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, ہم اس پہ ایووکیڈو اور اس کے علاوہ جو باقی فروٹس ہیں جو بیریز ہیں, کرین بیریز ہوگی, بلو بیریز ہوگی, اس پہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہے. یہ وہ انوویٹو ورک ہے جو پوری دنیا میں عام تھا اور اب پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فروٹس جو پاکستان میں نہیں ہو رہے, تو ہمارا ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. تو آگے آنے والے دور میں جو فروٹ کی پروڈکشن ہے اور جو فروٹس کے اندر جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس میں بہتری ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. بہتری کی ظاہر سی بات ہے آپ کو اس چیز سے. جی بالکل. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد رشید صاحب موجود ہیں, ان سے ہم نے بات چیت کی ہے, اور چونکہ عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹس کی پروڈکشن ہمیں اپنے شہر فیصل آباد سے ہوتی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ڈیٹس کی جو پروڈکشن ہے وہ سٹینڈرڈ یا وہ کوالٹی کی ڈیٹس جو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی تھی وہ اب فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ ان کی پروڈکشن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب جو سائنٹسٹ ہیں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے اپنی طرف سے ان کا جو فریضہ تھا وہ انہوں نے ادا بخوبی کر دیا ہے. اب اس سے جو ہے وہ اس وقت ہمیں 100% نتائج موصول ہوں گے جب ہم اسے نچلے لیول تک لے کر جائیں گے, جب لوکل لیول تک کے فارمر تک جو ہے وہ یہ چیز پہنچے گی. اور اس کی ذمہ داری ظاہری سی بات ہے محکمہ زراعت کی ہے کہ انہوں نے مختلف سیشنز کنڈکٹ کر کے مختلف طریقہ کار سے جو ہے کسانوں تک اس چیز کو ڈیلیور کرنا ہے, اس کی انفارمیشن کسانوں تک ڈیلیور کرنی ہے, تاکہ جو اس کام کاروبار سے منسلک ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں.
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो अयूब रिसर्च, ये जो एक इदारा है, ज़राई तहकीकाती जो इदारा है, ये मुल्क की मईशत में, मुल्क की जो इस वक्त आप कह लें कि फार्मिंग है, इनको बेहतर बनाने में अपना कितना जो है वो किरदार अदा कर रहा है, ये इस वक्त हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान साहब मौजूद है, जिनके पास ये बीट है। इनसे इस चीज़ पर डिटेल से हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में हम जानेंगे कि कितना कोई हमें इस चीज़ से बेनिफिट हो जाता है अगर डेट्स की मुख्तलिफ अक़साम जो हैं, जो पहली मरतबा पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं, जिस तरह बताया गया है, तो उनसे पाकिस्तानी इकॉनमी को कितना जो है वो फ़ायदा हो सकता है। अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं सबसे पहले सर जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त अगर, चूँकि हम समझते हैं कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और इस ज़राई मुल्क की तरक्की में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो अयूब रिसर्च का इदारा है, ये कितना किरदार अदा कर रहा है इस वक्त? जी थैंक यू। आपने यहाँ पर बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही की कि यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें ज़राई मुल्क होते हुए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिस वजह से मसाइल का सामना था। तो अभी यहाँ पर अंबर, इसके अलावा जो है वो अजवा, सबसे मशहूर खजूर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा कहलाती थी। तो उसके अलावा यहाँ पर मफजूल है, ये से पहले सुकरी की काश्त की गई है। तो यहाँ पर ये बड़ा खुशाइंद है। देखिए कि यहाँ पर ये सारी खजूरें जो भी हज पे जाते हैं या उम्रा पे जाते हैं वो लेके आते हैं। उसके अलावा ये हमारे जितने स्टोर्स हैं बड़े, उन पे भी फ़रोख्त होती हैं, यानी कि लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। या इसके अलावा ईरान से खजूरें आती हैं, तो हमारे क्योंकि देसी खजूर छोटी होती है, ज़रा मिठास भी उसकी ज़्यादा होती है और लोगों में इतनी पसंद नहीं की जाती, इस वजह से सस्ते दामों बिकती है। 100, 150, 300 रुपये किलो। जो ईरानी है वो 400-500 रुपये किलो, जबकि जो सऊदीया से आने वाली खजूरें थी वो 5000 से 8000 रुपये किलो के दरमियान बिकती हैं। तो यहाँ पर आप देखें कितना अरबों रुपए का जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कम करना मुमकिन होगा। फिर लोगों को अच्छी खजूर मिलेगी। जो देसी खजूर है वो तो बिल्कुल ही जुड़ी होती है ना, जैसे वो शीरे के साथ प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं गई होती। तो ये बाकायदा एक अच्छी खजूर होगी। यहाँ पर जो है वो अंबर है, वो काफ़ी बड़ी खजूर होती है। इसके अलावा जो अजवा है या दूसरी तमाम, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को सस्ते दामों अच्छी खजूर मिलेगी। फिर क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े शौक़ से खजूर का फल खाते हैं और हमारे यहाँ इतनी खजूर नहीं होती, बाहर से इंपोर्ट होती है। तो फिर जितने भी शौकीन लोग हैं उनको यहीं से खजूर सस्ते दामों मिलेगी। और दूसरी जानब वो ज़िम्मेदार जो खजूर का पौधा लगाएगा उसको खतीर मुनाफा होगा। जैसे कि ये 3 साल में फ्रूटिंग पे आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 एकड़ में अगर खजूर लगाई हो वक्फा दे के, तो आप उसमें अपनी दूसरी काश्त भी जारी रख सकते हैं और खजूर भी होगी। तो 3 सालों में ये फ्रूटिंग पे आ जाती है, फिर अच्छा खासा फ्रूट देना शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप जो है वो कोई मामूली म्यार की खजूर काश्त करें, ये जब अच्छे म्यार की खजूर होगी जिसका मार्केट में रेट अच्छा खासा होगा और जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी है कि हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, तो यहाँ पर हिसाब लगा लें कि उसकी पहले से डिमांड हो जाएगी कि आप यहाँ पर हमारे जो स्टोर्स वाले वो यहीं से ख़रीदना शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर ये किसानों के लिए जो पौधे हैं वो मुहैया कर दिए गए हैं कि किसान भी इधर से ले सकते हैं। आम फार्मर जब ये लगाएगा तो फिर और सस्ते दामों भी बिकेगी, रेडियो पर भी बिकेगी, आम लोगों की पहुंच में भी आएगी। अभी बहुत सारी महंगी खजूरें जो आम लोगों की पहुंच में नहीं आ पाती वो भी आम लोगों की पहुंच में आएंगी। यूँ किसान का भी फ़ायदा होगा, आम शहरी का भी फ़ायदा होगा और हमारा जो इंपोर्ट बिल मुसलसल बढ़ता जा रहा है वो भी कम होगा। अच्छा, उसके साथ ही ये तो ज़ाहिर सी बात है कि एक खुशाइन बात है कि अगर ये चीज़ें जो है वो इस लेवल तक प्रोड्यूस हों जिससे जो है वो फार्मर को, लोकल फार्मर को इस चीज़ से जो है फ़ायदा पहुंच सके। उसके साथ ही आपके पास जो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी आते हैं, चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। उसके बाद जब बाहर आप आवाम में निकल कर जाते हैं, आवाम की चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, तो क्या इस वक्त वो अयूब रिसर्च जो इस वक्त फार्मर्स की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, मुतमिन आपको कहीं नज़र आते हैं? वो कहते हैं कि इस वक्त वाकई जो है वो यहाँ पर सीड्स की प्रोडक्शन हो गया, दीगर मराइल हो गए, उससे वाकई निचले लेवल तक किसान को फ़ायदा पहुँच रहा है। देखिए जी, 2 मसाइल है यहाँ पर अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा के हवाले से कि यहाँ पर इन साइंसदानों का टास्क या इनकी नौकरी है कि इन्होंने रिसर्च करनी। दूसरे नंबर पे महकमा ज़राअत तो सी आ जाता है जिसका काम ये है, जिसकी नौकरी ये है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, आप किसानों तक पहुँचे। तो अब यहाँ पर ये गिला हमने भी बड़े फार्मर से सुना, अब तक भी पहुँचा कि यहाँ पर तो रिसर्च हो रही है लेकिन वो आम फार्मर तक बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। गंदम है वो यहाँ पर 70-80 मन होती है, आम फार्मर 30-35 मन पे अटका हुआ है, यानी कि 50% का फ़र्क है। ऐसे ही यहाँ पर खजूर जो है वो अंबर लग गई है, अजवा लग गई है, लेकिन ये आम फार्मर तक पहुँचते हुए अगर 10 साल बीत गए तो ये फिर तो ये सारा जो है वो फ़ायदा नहीं हो पाता। ये ज़रूरी है कि यहाँ पर अब कामयाब होगी, ये पौधा अवेलेबल है तो ये किसानों तक पहुँचना शुरू हो जाएगी। महकमा ज़राअत की
ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے سائنسدانوں کی یہ کاوش پہنچنی چاہیے عام فارمر تک، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے، ہمارے میڈیا کے ذریعے، یا ویسے ان کو عام نرسریز میں بھی یہ پودے رکھوانے چاہیے تاکہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اس کا فائدہ اسی صورت میں ہے نا کہ یہ ٹیشو کلچر سے دیکھیں، ایک ٹیشو لے کر 1000 پودا بنا رہے ہیں، جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا، تو یہ ہزاروں پودے آگے کسانوں تک پہنچیں گے تو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اتنی بڑی کاوش ہوئی ہے، یہ اگلے 1-2 سال میں سندھ سمیت جہاں پر ہماری کھجور زیادہ ہو سکتی ہے، یا بہاولپور کے ریگستان میں ہو سکتی ہے، یا زمینی علاقوں میں، تو یہ 2-3 سالوں میں کم از کم 10 لاکھ پودا لگ جانا چاہیے، پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا، پھر ہی جنگی بنیادوں پر یہ چیزیں بہتر ہوگی۔ اگر روٹین میں جیسے چیزیں یہاں پر تھرو پراپر چینل چلتی ہیں بیوروکریٹائزیشن کے ذریعے، کہ کبھی کو 10 پودے لگ گئے، 20 لگ گئے، گفٹ دے دیے، ایسے ہو گیا، تو پھر تو یہ شاید کئی سالوں پہ محیط ہو جائے کہ یہ کام ہونا اس طرح سے ممکن اس ہے۔ میں پھر لوپ جو ہے وہ پھر جو ہمارے پاس زراعت کے آفیسرز ہیں ان کی طرف سے پھر یہ لوپ کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے، وہ جو گیپ ان کے درمیان کریٹ ہو رہا ہے وہ ان زرعی افسران جن کی ذمہ داریاں ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ نچلے لیول تک اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ ڈیوائڈ کرنا ہے، پھر ان کی طرف سے یہ سارا گیپ آ رہا ہے۔ بالکل ان کی طرف سے آ رہا ہے، حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایک کام کے لیے کئی ڈپارٹمنٹ بنائے ہوتے ہیں، کہ جیسے انہوں نے سائنسدانوں نے صرف ریسرچ کرنی ہے، اگر ریسرچ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے تو ان کی آپس میں کوآرڈینیشن کوئی آئیڈیل نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو گرانوں کے چکروں میں رہتے ہیں۔ محکمہ زراعت کی کوشش ہوتی ہے کہ یہیں تک ٹھپ رہے، کیونکہ جب وہ عام کسانوں تک پہنچائیں گے تو اس کے جو ایشوز آئیں گے وہ بھی ان کے کھاتے میں پڑیں گے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جیسے معاملہ چل رہا ہے چلتا رہے، اگر کوئی کسان اپنے طور پر آ جائے تو یہاں پر اس کو پودا مل جائے گا، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ خود سے جا کے پودے دور دراز کسانوں تک پہنچائیں گے تو یہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہی اصل بیوروکریٹائزیشن کے لوپ ہولز رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر جن کی وجہ سے عام فارمر تک چیز پہنچتے ہوئے یا گراس روٹ لیول تک چیز پہنچتے ہوئے کئی سال لگ جاتے ہیں، جب تک عام نہ ہو تب تک اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز بھی آ گئی ہے۔ اگر یہی کچھ محکمہ زراعت کے دفاتر جو کہ ہر یوسی لیول پر ہے، یا یونین کونسل دفاتر، یا نمبرداروں کے ذریعے، یا پروگریسو کسانوں کے ذریعے، یا ان کو ٹاسک دیا جائے کہ فیصل آباد میں 700 گاؤں ہیں، ہر گاؤں میں 10-10 کھجوریں لگانی ہیں آپ نے، جو یہاں پر اجوا کی یا امبر کی ہے، پھر تو دیکھیں ایک سال میں آپ کتنا اچھا رزلٹ لے لیں گے۔ لیکن اگر دور دراز سے کسانوں نے یہاں آ کر لینی ہے، جیسے مامو کانجن سے کوئی آئے گا تو وہ خود لے گا، تو پھر تو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔ یہ حالات ہیں کہ جب تک یہاں پر پروڈکشن تو ہو رہی ہے، لیکن پروڈکشن کے ساتھ ساتھ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی نچلے لیول تک ہونی چاہیے، جو محکمہ زراعت کی ذمہ داری ہے، اور اگر ان کی طرف سے جو ہے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی، نچلے لیول تک نہیں چیزوں کو تقسیم کیا جاتا، لوکل فارمر اس سے بینیفٹ فائدہ نہیں حاصل کرتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کام بھی آپ یہ کہہ لیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ وقت کا ضیاع تصور ہوگا کہ اگر اس کا فائدہ جو ہے وہ نچلے کسان تک نہ پہنچے۔ اس کے ساتھ امید یہی کی جاتی ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور جو کسان ہیں ان کی بہتری کے لیے ضرور سوچا جائے گا۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نے کے بعد۔